بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو کئی صدیاں گزر چکی ہیں۔ روم کی ایک عالی شان محل کے کشادہ کمرے میں ایک پادری رئیس قبلہ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ گفتگو کا محور عیسائیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے مخالفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اچانک پادری نے پرجوش انداز میں کہنا شروع کیا کہ جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ گفتگو ان کا ایک غلام بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ گفتگو سنتا گیا اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ اس نوعمر غلام کے چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ وہ اس معاشرے سے بخوبی واقف تھا جس میں سوائے فحاشی و عریانی، بے حیائی اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھانے کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ پیروں بیٹھ کر سوچتا کہ آخر وہ کب تک غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ وہ ان ہزاروں غلاموں میں سے ایک تھا جس کو زبردستی پکڑ کر بازار میں بیچ دیا گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کو اپنا ماضی یاد آتا، اپنی مادری زبان یاد آتی جس کو وہ آہستہ آہستہ بھول رہا تھا اور رومیوں کی زبان اس کی مادری زبان پر غالب آ رہی تھی۔ اب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چلی تھی۔ بھرپور جوانی اس سے بار بار مطالبہ کرتی کہ وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالے۔ آخر وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا جو کبھی ایک بستی پر حکمران تھا۔ وہ اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ جب وہ اپنی والدہ کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے دریائے فرات کے کنارے کسی بستی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا والد ایران کے بادشاہ کسریٰ کی جانب سے عراق کی ایک بستی کا گورنر تھا اور خالص عربی نسل کا تھا۔ اس کی والدہ بھی عرب کے مشہور قبیلے بنی تمیم سے تعلق رکھتی تھی۔ والدہ کی طرح اس کا باپ بھی اس سے شدید محبت کرتا۔ گورنر کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کا بچپن بڑا خوبصورت اور خوب ناز و نام میں گزرا۔ بچپن سے وہ تیر اندازی کا ماہر تھا، تلوار کے کرتب دکھاتا اور دوڑ میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا۔ اس کی عمر 15 سال ہو چکی تھی مگر وہ اپنی عمر سے کئی بڑا نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کی مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا تو کبھی دوسرے کا۔ ایک دوسرے کے علاقوں میں شب و خون مارے جاتے، مال و متاع لوٹ لیا جاتا، عورتوں کو لونڈیا اور مردوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ اپنے وطن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک رومی لٹیروں نے رات کو حملہ کیا، سامان لوٹ لیا، کتنے ہی قتل ہو گئے اور بقایا کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا گیا۔ ان گرفتار ہونے والوں میں یہ نوجوان بھی شامل تھا جو مختلف لوگوں کے ہاتھوں بکتا بکتا روم پہنچ گیا تھا اور اب غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مقامی زبان پر خوب دسترس حاصل ہو چکی تھی اور عربی زبان آہستہ آہستہ بھول رہا تھا، مگر جب وہ اپنے ماضی پر غور کرتا تو بے اختیار کہہ اٹھتا کہ میں عربی نسل ہوں اور صحرا کا بیٹا ہوں۔ یہ نوجوان مشہور صحابی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی اور ان کے بارے میں عموماً یہ تصور پایا جاتا تھا کہ وہ رومی نسل کے تھے۔ جب پادری سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی آمد کی بشارت سنی تو مکہ کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد وہ مکہ پہنچ گئے۔ اس کے سر کے بال سرخ تھے۔ رومی زبان بھی عربی زبان پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا مکہ والوں نے ان کا نام صہیب رومی رکھ دیا۔ مکہ کے سادات میں سے عبداللہ بن جدان کی کفالت میں کاروبار شروع کیا اور جلد ہی ان کا شمار امیر ترین تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے ساتھ ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد کو نہیں بھولے۔ ایک دفعہ ایک لمبے تجارتی سفر پر انہیں جانا پڑا۔ جب سفر سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ایک رب کی طرف بلاتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا سے روکتے ہیں۔ حضرت صہیب نے پوچھا کہ کہیں وہی تو نہیں جن کا نام امین ہے؟ جواب ملا کہ ہاں وہی۔ اچھا، جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں وہی ہیں۔ تو ان سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ ان کا پتہ کوئی ٹھکانہ ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں صفا پہاڑی کے دامن میں واقع ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم کے لیے خاموشی سے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی نے پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ ذرا دیکھ بھال کر جانا، کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ اس دعوت کے سخت مخالف ہیں اور اگر اسلام قبول کرنے والے کا طاقت اور قبیلہ نہ ہو یا غلام اور کمزور ہو تو اسے خوب مارتے اور تنگ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن حضرت صہیب وہاں پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہونے لگے تو عمار بن یاسر نظر آئے۔ پوچھا، عمار تم یہاں کہاں؟
عمار نے پوچھا کہ آپ کہاں؟ دراصل دونوں کی منزل ایک ہی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اکٹھے ہی داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو گلے لگایا اور اکٹھے ہی کلمہ پڑھا، اور چنانچہ یہ دونوں عظیم شخصیات ایک ہی دن ایک ہی وقت میں اسلام لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے عام دیا۔ لوگ رفتہ رفتہ جیسے جیسے حالات اجازت دیتے ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کرتے گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ابھی ان کے ایمان کا مزید امتحان مقصود تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی مانند مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید تنگ ہو گیا۔ ان میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ یہ مالدار تو تھے مگر ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ مشرکین نے ان پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ یہ ہجرت نہ کر پائیں۔ ادھر انہوں نے جو مال کمایا تھا اس کو سونے چاندی کی صورت میں جمع کر کے گھر کے کونے میں دفن کر دیا، اور پھر ایک سردار رات کو تیر کمان سنبھالی، تلوار گلے میں لٹکائی، پہرے داروں کو چکمہ دیا اور مدینے کی راہ پر چل دیے۔ پہرداروں کو جب احساس ہوا کہ یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے ہیں تو فوراً پیچھا کیا۔ اتنے میں صبح نمودار ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی کمان میں سے تیر چڑھا کر قریش کو للکارا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کی قسم تم میری طرف بڑھنے کی غلطی کرو گے تو میں اپنے ایک ایک تیر سے تمہارے ایک ایک آدمی کو موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ تم سب میرے تیروں کی زد میں ہو، پھر جو بچ گئے ان کا اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ تم اپنا مال و جان دونوں سلامتی کے ساتھ مدینے لے جاؤ۔ تم اپنے ماضی کو فراموش کر بیٹھے۔ تم تو مکہ میں فقیر اور مفلس بن کر آئے تھے، یہاں تم نے بہت کچھ کمایا، کاروبار کیا اور مالدار بن گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گفتگو سنی اور پوچھا، اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ان کو وہ جگہ بتائی جہاں پر اپنا مال دفن کر کے آئے تھے اور انہوں نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر لوٹا دی۔ اب وہ تھے اور مدینے کا سفر تھا۔ خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ سفر میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں تازہ کر لیتے اور تازہ دم ہو کر پھر چل پڑتے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا میں ہی مقیم تھے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کا والہانہ استقبال کیا اور محبت سے گلے لگایا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو یحییٰ تجارت نہایت کامیاب رہی۔ حضرت صہیب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ انہوں نے فوراً کہا، اللہ کی قسم اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، یہ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر پیار آ گیا اور جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر آ گئے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم و اجمعین میں نہایت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام بھی ان سے محبت فرماتے۔ بعض اوقات ہنسی مذاق کی نوبت بھی آ جاتی، لیکن یہ ایک اسلامی معاشرے کا لطیف مزہ ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں درد، اور سامنے تازہ کھجوروں کا گوشہ وہ چن چن کر کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مختصم نگاہوں سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ صہیب تمہیں تو آشوب چشم ہے، اس کے باوجود کھجوریں کھا رہے ہو۔ فوراً عرض کیا کہ میں بیمار آنکھ کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر تھے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے اور اپنی زندگی کے بارے میں خود فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول جس میدان جنگ میں بھی تشریف لے گئے میں آپ کے ہمراہ ہوتا تھا۔ جب کبھی آپ نے کسی سے بیعت لی میں وہاں حاضر ہوتا تھا، کوئی بھی فوجی دستہ راستے میں آتا تو میں ان کے ساتھ جاتا، آپ کسی بھی غزوہ میں شریک ہوتے تو میں ہمیشہ آپ کے دائیں بائیں ہوتا، مسلمانوں کو کہیں سے کوئی خوف و خطرہ محسوس ہوتا تو میں ہمیشہ اس کو ٹالنے میں
سبقت کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب بھٹکنے دیا۔ حضرت صہیب اتنے سخی تھے کہ جو بھی مال ملتا اسے مستحقین میں تقسیم فرما دیتے۔ دسترخوان نہایت ہی وسیع تھا، مسکین، یتیم، قیدی، مسافر بھی شریک دام ہوتے۔ وہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل پیرا رکھتے تھے جس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، آپس میں خوب سلام پھیلایا کرو اور کثرت سے کھانا کھلایا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔